السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پاک اور اس کی تشریح رکھنے جا رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ باتوں کو بغور سنیں گے اور دوسروں کو بھی شیئر کریں گے۔ مشکات شریف میں باب الکسب و طلب الحلال کے اندر فصل اول میں پہلی حدیث ہے مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ رواہ البخاری۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کسی نے اپنے ہاتھ کی محنت کی روزی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائی ہوئی روزی کھاتے تھے۔ اس حدیث پاک کے اندر اپنی محنت کی کمائی سے کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رزق سب سے بہتر ہے جو اپنی محنت کی کمائی سے حاصل ہو۔ اس لیے انسان کو سست، غافل اور بیکار نہیں رہنا چاہیے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ محنت، جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی نہ کوئی جائز کام دھندا کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی حلال کاروبار اور پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہر اس انسان کا فریضہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی اور قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، اور جس کے کندھے پر اپنی اور اپنے گھر والوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی ہے۔ چنانچہ مشکات شریف ہی میں باب الکسب و طلب الحلال کی تیسری فصل کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کو طلب کرنا فریضے کے بعد ایک فریضہ ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر دو طرح کے فرائض کا ذکر ہے، ایک پہلے درجے کے فرائض، نمبر دو پر دوسرے درجے کے فرائض کا ذکر ہے۔ پہلے درجے کے فرائض تو وہی ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے اور جن کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ دینی فرائض ہیں، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا وغیرہ، یہ سب پہلے درجے کے دینی فرائض ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دینی فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ رزق حلال کو طلب کرنا اور رزق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش، محنت اور جد و جہد کرنا ہے۔ چونکہ اس حدیث پاک سے رزق حلال کو طلب کرنا دوسرے درجے کا فریضہ ہونا معلوم ہوا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کام دھندے کے وقت اگر نماز کا وقت آ جائے تو کام دھندے کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے کام نمٹا لیں اس کے بعد نماز پڑھیں گے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرکیف اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رزق حلال کو حاصل کرنا اور رزق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش، محنت اور جد و جہد کرنا نہ صرف جائز اور مباح ہے بلکہ ایک درجے کا فریضہ قرار دیا گیا ہے، اور نماز روزے کے فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس فریضے میں کوتاہی کرتا ہے، رزق حلال کو طلب نہیں کرتا، محنت جد و جہد نہیں کرتا، کوئی کام دھندا نہیں کرتا، سست، غافل اور بیکار رہتا ہے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا ہے، تو وہ ایک فرض اور واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ شریعت کا مطالبہ ہے کہ انسان سست، غافل اور بیکار بیٹھا نہ رہے، کسی دوسرے کا دست نگر نہ بنے اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور اس سے بچنے کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی وسعت اور کوشش کے مطابق رزق حلال کو طلب کرتا رہے تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے اور اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کر سکیں۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق ہم پر واجب فرمائے ہیں، اسی طرح ہمارے اوپر ہمارے نفس سے متعلق، ہماری ذات سے متعلق اور ہمارے گھر والوں سے متعلق کچھ حقوق ہم پر واجب فرمائے ہیں، اور کوئی کام دھندا کیے بغیر، رزق حلال کو حاصل کیے بغیر ان حقوق کی ادائیگی ناممکن ہے۔ اس لیے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنا، کام دھندا کرنا ضروری ہے، اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا کام کیا،
حضرت ادریس علیہ السلام نے درزی کا کام کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے نجاری اور بڑھئی کا کام کیا ہے، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام نے تجارت اور کاروبار کیا ہے، حضرت موسیٰ اور شعیب علیہ السلام نے بکریاں پالی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹوکریاں بنائی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، زراعت بھی کی ہے اور بکریاں بھی چرائی ہیں۔ یہاں حدیث پاک کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے تھے۔ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے جس طرح سرفراز فرمایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکومت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے لوگوں میں، اپنی رعایا میں گشت کیا کرتے تھے، لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ داؤد کیسا حکمراں ہے، داؤد کیسا بادشاہ ہے، اس کے اخلاق و عادات کیسے ہیں، اس کی سیرت کیسی ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح گشت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے بھی پوچھا کہ بتاؤ داؤد کیسا ہے، تو اس فرشتے نے کہا کہ داؤد تو بہت ہی اچھا آدمی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ بیت المال سے وظیفہ لیتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے بیت المال سے مستغنی اور بے نیاز کر دے اور کوئی ایسا ہنر سکھا دے کہ جس سے میں اپنی روزی روٹی حاصل کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ان کو زرہ سازی کا ہنر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسا ہنر رکھ دیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور جس طرح چاہتے تھے موڑ لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دن میں ایک زرہ بناتے تھے جسے 4000 میں فروخت کرتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 6000 میں فروخت کرتے تھے، 2000 اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے اور 4000 بنی اسرائیل کے فقراء اور غرباء پر تقسیم کیا کرتے تھے۔ بہرحال انسان کو کچھ نہ کچھ کام دھندا کرنا چاہیے، رزق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش اور تگ و دو کرنی چاہیے، محنت اور جد و جہد کرنی چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اپنے حقوق بھی مارے جاتے ہیں اور جن لوگوں کے حقوق ان سے متعلق ہیں، جن کی کفالت ان سے متعلق ہے، ان کے حقوق بھی مارے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے رزق حلال کو حاصل کرنا اور کچھ نہ کچھ کام دھندا کرنا ضروری ہے۔